إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، امتوں کی پہچان اور بقا ان کے اخلاق اور ان کے آداب سے ہے. انما الامم وانما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. امتوں کے جب اخلاق ان سے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. جب تک ان کے اخلاق اور ان کے آداب، ان کی عادات اطوار باقی ہیں تو ان کا نام بھی باقی ہے. اس لیے انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو کردار ہے، وہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. کہ انسان کا ظاہری کردار اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کا دل کتنا سچا اور سچا اور صاف ہے اور کتنا گندا اور گدلا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اس دن سے ڈر جائیے جس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو انسان زندگی میں اس بات کا خیال رکھے کہ میرا کردار کیسا ہے، میرے آداب کیسے ہیں، میرا طور طریقہ کیسا ہے. اس لیے دین اسلام کی خوبی صرف یہ نہیں کہ اس نے بڑے بڑے فیصلے کیے، بڑے بڑے احکامات بیان فرمائے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کر کے ان کی اصلاح
تاکہ مسلمان کی زندگی بہترین زندگی بن جائے اور اس کی عادات سب سے اچھی عادات بن جائے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نماز، معاملات، گفتگو اور کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں، وہاں سونے اور جاگنے اور قضاء حاجت کے آداب بھی بتائے ہیں. اللہ رب العالمین سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے کہا انی لأری صاحبکم یعلمکم کیف تصنعون، میں تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، وہ تمہیں ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کیسے تم نے کام کرنے ہیں. حتی انہ لیعلمکم اذا اتی احدکم الغائط، حتیٰ کہ وہ آپ کو قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں. اللہ اکبر. قلت نعم. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو کہا بالکل اجل. وَلَوْ سَخِرْتَ إِنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأْتِي أَحَدُنَا الْغَائِطِ. اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو کیا کرنا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ يَنْهَانَا أَن يَسْتَقْبِلَ أَحَدُنَا الْقِبْلَةَ وَأَن يَسْتَدْبِرَهَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے قبلہ کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھنا ہے نہ پیٹ کر کے بیٹھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات سے منع کیا. وَإِن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں. یہ بڑا قیمتی ہاتھ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیحات نمازوں کے بعد کی ہوں، صبح و شام کے اذکار کی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ پر کیا کرتے تھے. وَأَن يَتَمَسَّحَ أَحَدُنَا بِرَجِيعٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہاں بھی اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص لید کے ساتھ ولا عظم، اور نہ ہڈی کے ساتھ، منع کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا. وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم، 3 مٹی کے ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، یعنی کم از کم 3 ہونے چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا جو 3 مٹی کے ڈیلے لے کر آؤ. وہ 2 ڈیلے لے آئے، ایک لید پکڑ کے لے آئے، آپ نے لید کو پھینک دیا اور 2 ڈیلے جو آپ نے فرمایا تیسرا لے کر آؤ، کیونکہ یہ جو ہے نا اس سے ہم استنجا نہیں کرتے. اللہ اکبر. دین اسلام ہمیں بیٹھنے، بات کرنے، چھینک لینے اور جمائی لینے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، جو ہم عام معاشرے میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے. جس طرح دل چاہا بیٹھ کے ٹانگیں پھیلا کر، جس طرح دل چاہا جیسی چاہی بات کرنی شروع کر دی، کوئی ادب نہیں، بڑوں کا چھوٹوں کا مجلس کا نہیں. جہاں آئے جیسے آیا چھینک مار دی، جمائی آئی تو منہ کھول دیا. اسلام ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے. ویکرہ التثاؤب، جمائی کو اللہ ناپسند کرتا ہے. فإذا عطس فحمد اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک دے تو اس کو کیا چاہیے؟ الحمدللہ پڑھیں. فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته، جس آدمی نے اس کے حمد کو، الحمدللہ کو سن لیا، اس کے اوپر لازمی ہے کہ اس کا جواب دے یرحمک اللہ. پھر جس نے چھینک لی ہے اس کو یہ لازمی ہے کہ آگے سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ ہے ہمارا دین. یہ آج بچوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، کسی کو نہیں پتا بھائی چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے، اور پھر جو سننے والا اس کو کیا کہنا چاہیے، پھر جس کو چھینک آئی اس کو کیا کہنا ہے، نہیں پتا. کیونکہ ہم نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، نہ ماں باپ نے، نہ استاد نے، نہ معاشرے کے اندر. ایسی بیداری ہو چکی ہے جو دین اسلام کے چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں ہم ان سے بیگانے ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا جب چھینک آئے تو کیا کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه، جب آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے. وغض بها صوتا، اور چھینک کی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرتے. یہ نہیں کہ کھل کے
خوب اونچی آواز سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ بسوں کا چھینک جب آتی ہے تو منہ سے ناک سے کوئی بھی چیز نکل آتی ہے جو اگلے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے اوپر نہ گر جائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانپا اور آواز کو کم از کم پست کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جب آداب آئے تو نبی جمائی آئے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، پہلے اس کو روکے، منہ ہی نہ کھولے، جتنی ہمت و طاقت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں تو پھر بھی اپنا ہاتھ یا اپنے منہ کے ساتھ اس کو روکے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، ایسے بولتے ہیں ہم خواہ خواہ کر کے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گلے سے جمائی کے وقت آواز نکالتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. کیوں؟ جمائی کے ساتھ انسان پر سستی لاحق ہوتی ہے، انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے. جبکہ چھینک کے ساتھ انسان فریش ہو جاتا ہے، نشاط آتی ہے. کیوں؟ آج میڈیکل سائنس ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے دماغ میں جو بریک وینے ہیں ان کے اندر جب خون کا لوتھڑا کلاٹ آنے لگتا ہے تو چھینک کے ذریعے وہ نکل جاتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے. آپ اندازہ کریں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح مجلس پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا لیا خوب پیٹ بھر کے پھر ڈکار پہ ڈکار نہیں، کچھ خیال کریں مجلس کا. یہ بھی ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے ڈکار لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فقال کف عنک جشاءک، اپنے ڈکار کو روک کر رکھو. یعنی جب مجلس میں بیٹھے ہو تو خیال کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دو. بلکہ مقدام بن معدی کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، اس پیٹ کے برتن سے برا برتن انسان نہیں بھرتا ہے، یہ سب سے برا برتن ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ بحسب ابن آدم، آدم کے اولاد کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اکلات، چند لقمے کھانے کے، یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، یعنی اس کی زندگی بچا سکیں. فإن كان لا محالہ، اگر ضروری اس کو کھانا ہی ہے، بہت زیادہ اس کو کھانا ہے، فثلث لطعامه وثلث لشرابه، ایک تہائی انسان کھانے کے لیے اپنے پیٹ کا 3 حصے کریں، ایک میں کھانا، ایک میں پینا، وثلث لنفس، اور ایک پیٹ کا حصہ سانس کے لیے. یہ نہیں کہ اتنا کھائے اور پھر اوپر سے پانی بھی پیے، اب سانس لینے کی جگہ باقی نہ بچے. نہیں، کھانے پینے کے آداب بھی، ڈکار کے آداب، جمائی کے آداب، اور اسی طرح چھینک کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، یہ ہمارے نزدیک معمولی باتیں ہیں. لیکن یہ سارے کام جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو یوں نہ سمجھیں یہ عام عادت کے مطابق میں نے کیا ہے. اس پر بھی اللہ رب العالمین انسان کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. عام حالات میں ان آداب کا خیال رکھنا جب اتنا اہم اور ضروری ہے تو کیا خیال ہے کہ مساجد کے اندر ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں؟ یہ اللہ کے گھر ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اللہ کے گھر، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے، نہ کہ مساجد میں بیٹھ کر انسان اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو بے لگام کرتے ہیں. مسجد کے اندر، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کے اعضاء، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، ان کے اندر خشوع ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، تاکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کوئی کام بھی نہ کیا جائے. اور اس کے اندر بھی جب چھینک آئے تو بڑے ادب کے ساتھ، جمائی آئے تو بڑے دھیان کے ساتھ، ڈکار آئے تو اس کو روک کر، تاکہ مسجد کی تعظیم کا خیال رکھا جائے. اللہ اکبر. مسجد کی تعظیم تو یہاں تک ہے کہ انسان جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک اور کسی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو اونچی آواز سے تو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. چاہے کہ انسان اتنی اونچی آواز سے جمائی لینا شروع کر دے اور چھینک لینا شروع کر دے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کلکم مناج ربہ، تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے. ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کوئی اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے اونچا نہ کرے، اس کو مشکل ہوگی. اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی آرام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اللہ اکبر. صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. میں مسجد میں کھڑا تھا، ایک آدمی نے مجھے پکڑا، میں نے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. فقال اذهب فأتني بهذين، میں جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ. میں ان کو ساتھ لے کر آیا تو ان سے پوچھا، من انتما او من این انتما، کہاں سے ہو تم؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، من اہل الطائف، ہم طائف والوں سے ہیں. قالوا لو كنتما من اہل البلد، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، لاوجعتكما، میں تمہیں سزا دیتا. ترفعان اصواتكما في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہو. مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور ہم مسجد میں آ کے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو پھر خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.